نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ ایمان بنانے کے لیے جو شرط ہے وہ محنت ہے۔ دنیا مقدر کا چیز ہے، وہ بنا محنت سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ہدایت کا آنا، ہدایت کو مل جانا، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دنیا بنا محنت سے آ جائے گا، لیکن آخرت بنا محنت سے نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو سب سے پہلے محنت کی وہ ایمان کی محنت، ایمان کو بنانے کی محنت۔ ہاں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر باب الایمان کا ایک باب ہے، جس میں ایک حدیث نقل کیا گیا کہ ایمان والے کو ایمان کی محنت بہت ضروری ہے۔ اجلس بنا آمنوا ساعتاً، کہ ایمان کی مجالس کو قائم کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے مفسرین اور محدثین سارے ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے مسجدوں کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو، یعنی ایک صحابی کو کہنے لگے، آؤ آؤ تھوڑی دیر ایمان کی مجلس قائم کرے، اور اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ ایک صحابہ یہ بات سنتے ہوئے ایک صحابہ بہت غصے والے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کہ ابو روہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بات کہہ رہے، کیا آؤ تھوڑی دیر ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یا رسول اللہ، ہم نے کیا اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو روہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحم آئے، وہ تو آپ کو ایسے ایک مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے بتا رہے تھے جن مجلس کو قائم کرنے پر اللہ آسمان کے اندر فرشتہ پر غضب کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میرے بندہ،
میری برائی کو، میری کبریا کو، میری طاقت کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمیں ایمان کی مجلس قائم کرنا ہے اور اللہ کی برائی کو خوب بولنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے۔ ہاں، دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں، جتنے بڑے بڑے چیز ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، منسٹر ہے، سارے کے پاور کے بارے میں پتہ ہے۔ اونو، پرمانو، ایٹم بم، سارے چیزوں کے بارے میں، لیکن پتہ نہیں ہے تو صرف اپنے خالق کو، اپنے بنانے والے کو، وہ طاقتور کتنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی سارے صفات کو، ان کے ذات اور صفات کو پہچاننا ہے۔ صحابہ نبی کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کی تذکرہ اتنا کرتے تھے کہ حقیقی ان کے سامنے اگر جنت آ جاتی تھی تو اس کی ایمان کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایمان کی مجلس قائم کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر بتایا اللہ نے کہ اس سے اچھا دین کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ آپ اللہ کی برائی کو بول کے دیکھیں، اللہ سے ہونے کو بول کے دیکھیں، اور بولنے کے بعد اب جو بھی عمل کریں گے اس عمل کے اندر جان پیدا ہوگا، اور ایک بنا دعوت دے کر آپ عمل کیجیے، اس کے اندر جان نہیں آئے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کے، کسی بھی صحابی کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ دعوت دینا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار کے اندر گئے، لوگوں کو دعوت دیا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ادھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں ان کی میراث بانٹ رہی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارے لوگ دوڑا اور مسجدوں کے اندر آئے، دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کے اندر کچھ لوگ ایمان کی حلقہ قائم کر رہے تھے، کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، کوئی دعا ذکر میں بیٹھے تھے، کوئی دعا ذکر سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے۔ یہ مسجدوں کے ماحول تھا اس وقت، ایمان بنانے کا فضا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ مجلس قائم کرنا ہے اور جنت اور جہنم کو زیادہ سے زیادہ بولنا ہے، تاکہ ہماری ایمان کے اندر کیفیت آ جائے، حقیقی ایمان آ جائے،
جس کے ذریعے ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عمل اللہ کو راضی کر دے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ایمان کی مجلس قائم کرنا ہے، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے، تاکہ آئندہ اس سے بہتر دعوت ہم پہنچا سکے، اچھی ٹاپک کر سکے۔ آئندہ انشاءاللہ نماز کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔